Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed guests to the stage. They are renowned expert in constitutional grantee. Without further ado, let's give a warm welcome to Salman Akram Raja, lawyer, Feisal Naqvi, lawyer, Rida Hasnain, lawyer, and Asad Rahim, with their insights and expertise with us. Now it's time to yours. آج جو بات کریں گے آئین کے حوالے سے، آئین پاکستان کے حوالے سے ہے، لیکن اس پہ بھی ایز ایوری ون ہیئر نوز بہت ہی اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پہلے بھی اٹھائے گئے تھے، لیکن اب کیونکہ امید زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک پارلیمانی جمہوریت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2008 کے بعد سے آئین کے ذریعے بھی کچھ بنیادی حقوق آپ کو گارنٹیڈ ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے اور کیا نظام اسی طرح چلتا آئے گا. تو جو ہمارے ساتھ پینل ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سوا میرا نام اسد رحیم خان ہے، اور اسد راہم ایز وی فاؤنڈ آؤٹ رائٹ دا سیکنڈ. سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ماہر قانون ہیں، ماہر آئین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک انفرادی سفر ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے، آپ دیکھیں گے عدالت عظمیٰ کے لینڈ مارک فیصلوں میں ان کا نام، اور چاہے اتفاق ہو چاہے اختلاف ہو، میری اپنی یہ رائے ہے کہ ان کا ہمارے قانونی شعبے میں شرکت کی وجہ سے بہت نہ صرف ہم نے بینیفٹ کیا ہے، لیکن ہمارا جو ایک کانسٹیٹیوشنل کمپیکٹ ہے وہ بھی آگے بڑھا ہے، اس نے بھی ایڈوانس کیا ہے. سو وی آر گریٹفل دیٹ ہی از ہیئر. ساتھ میں ہی از آلسو مائی سینئر ایٹ دا بار فیصل نقوی صاحب، آلسو این ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ، اور بین الاقوامی آربیٹریشنز کے حوالے سے آر دس کنٹریز لیڈنگ ایکسپرٹ. کالم نگار بھی ہیں، اور اگر کالم لکھنے کا کوئی ایک ہنر ہے، کوئی فن سیکھنا چاہے تو اگین آپ اگر اتفاق کریں اختلاف کریں. ابھی فیصل صاحب نے کافی ایک ایکسپلوسو مضمون لکھا on lawyers salaries as well. We'll and نئی نسل سے بھی یہ سوال کریں گے in a bit. لیکن جو ان کا ایک اسٹرکچرڈ محدود جگہ میں پوائنٹ کرنا، خوشونت سنگھ کا کہنا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بدترین کالم نگار ہے وہ وکیل ہوتا ہے، وچ ہم کیونکہ چاروں آئی تھنک کالم لکھ چکے ہیں شاید اتفاق کریں، کیونکہ وہ آئٹمائز کرتا ہے اپنے موضوع کو، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، اور پھر اس کے بعد دلائل شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ اس کالم کو پڑھتے ہیں تو اٹ لیوز اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ. فیصل صاحب از دیٹ ایکسیپشن کہ جب بھی پڑھا تو سیکھا، اور رائٹنگ سٹائل سے بھی بینیفٹ کیا. اور تھرڈ گیسٹ از ردا حسین. قانون میں ابھی سے ہی اپنی جگہ بنائی انہوں نے، جو ان کی قانونی امور پہ ڈسکشن ہوتی ہے آپ ڈان میں پڑھیں گے، ان کے کالمز بھی ہیں، اور جو ان کا تجزیہ ہے اس میں ایک خاص توازن ہے which I think sets her apart. اینڈ ان دس ٹائم ابھی سے ہی تاریخی عدالت عظمیٰ کے فیصلوں میں ان کا نام پایا جاتا ہے معاونت کرتے ہوئے. So this is the panel that we have, and we'll get into it right now as more people, I see with some optimism, are streaming in. سلمان صاحب آپ سے آغاز کریں گے. جسٹ بائی وے آف فارمیٹ وی ول اوپن دس اپ ان دا لاسٹ 20 منٹس، تو تب کیو اینڈ اے کریں گے، سوال کریں گے، آپ سوال کریں گے اور جواب یہاں سے طلب کریں گے. سلمان صاحب، ریگارڈلیس آف دی ڈسکشن دیٹ وی ہیڈ رائٹ ہیئر کہ جی اس کی اب کیا یوٹیلٹی رہ گئی ہے، ابتدائیہ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آئین کی
جب ہم بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ریاست کے جو مقاصد ہیں اور جو ریاست کی ایک مجموعی ذمہ داری ہے ہم سب کی طرف, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ آئین کیوں ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے؟ آئین کی حیثیت کیا ہے؟ اور بحیثیت ایک پارلیمانی جمہوریت کہنے کو آئین کی وہ مرکزی جگہ کیوں ہے؟ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے کہ اس میں کیا کچھ کوتاہیاں دیکھنے کو ملیں اور ماضی کے تجربوں سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور آج کے جو مشکلات درپیش ہیں جو, اور مشکلات میں تو اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. سلمان صاحب. شکریہ جی. دیکھیں, آئین ایک طرح سے کتابی حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے اہم ترین دستاویز ہے. ملک کو کیسے چلانا ہے, ملک کے شہریوں کے کیا حقوق ہوں گے, حکومت کیسے چلے گی, کیسے منتخب ہوگی, صوبے اور وفاق کے درمیان اختیارات کی تفریق کیا ہوگی, یہ سارا کچھ ہم آئین میں لکھ دیتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے ملک کا سب سے مقدم ترین قانون ہے, سپریم لیگل ڈاکیومنٹ ہے. اور پارلیمان بھی جو ہے آئین کو ترمیم تو اس میں کر سکتی ہے, لیکن ترمیم کیے بغیر جو عام قانون سازی ہے وہ آئینی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی. تو یہ سب ایک نظام ہے جو ہم ایک کتابی حوالے سے مرتب کرتے ہیں. تو اس کی اہمیت تو ظاہر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں بھی ہم آئین کا سہارا لیتے ہیں, قانون کا سہارا بھی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ قانون غلط بن گیا, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اس پہ ہم بحث کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ بحث کامیاب ہوتی ہے. تو یہ تو ایک اس کا آپ کہہ لیجئے ایکیڈیمک یا ایک کتابی جو ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ ہے. لیکن حقیقتاً ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ میری نظر میں اب واضح ہے 75-76 سال کے بعد, کہ جو کتاب میں ہم لکھتے ہیں, جو آئین میں لکھتے ہیں, اس سے پوری طرح وضع نہیں ہوتا. ایک اصل ڈھانچہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی فیکٹو اور ان ریالٹی ہمارا جو نظام زندگی ہے یا نظام سیاست ہے یا جو ہمارے حقوق ہیں در حقیقت وہ کیا ہیں. اس میں اور کتاب میں لکھے ہوئے جو حقوق ہیں ان میں ایک تناؤ رہتا ہے. ہم کتاب میں کہتے ہیں کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے بغیر کسی وجہ کے, اور اگر گرفتار کیا جائے تو اس کو 24 گھنٹوں میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور عدالت دیکھے گی کہ یہ گرفتاری جائز ہے یا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے, یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. حقیقتاً تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں, 40 دن کے چلے پہ چلے جاتے ہیں, وہ شمالی علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو حقیقت تو اس سے بہت مختلف ہے. تو کتاب میں تو یہ ہم نے لکھ دیا, لیکن کیا جو ہم نے کتاب میں آئین کی لکھا وہ طاقت کو محدود کرتا ہے, طاقت کے استعمال کو؟ اصل سوال کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ریاست میں یہ ہے کہ کس حد تک کتاب میں لکھی ہوئی جو باتیں ہیں وہ واقعتاً ریاست کو ترتیب دیتی ہیں, اور جو ریاست کی جو طاقت ہے اس کے استعمال کو محدود کرتی ہیں یا اس کو ایک پیرائے میں چلاتی ہیں. تو بدقسمتی سے ہماری حقیقت یہی ہے کہ کتاب میں تو ہم بہت کچھ لکھ دیتے ہیں. ہماری کتاب جو آئین کی کتاب ہے اس میں جو حقوق درج ہیں وہ دنیا کے بہترین شاید حقوق کے مساوی ہوں, اگر بہتر نہیں. رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے, ہم کہتے ہیں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنائے, سیاسی جماعت کا ممبر ہو, اور اس حوالے سے سیاسی تگ و دو کرے, انتخابات میں حصہ لے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جب یہ حکم ہوتا ہے کہ فلاں جماعت کو سیاست سے باہر کرنا ہے, اس کے حقوق ختم کرنے ہیں, اس کے ممبران کو روکنا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. تو کیا آئین راستے میں آتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی پھر ڈھیر ہو جاتی ہیں, عدالتوں کو بھی کچھ خرابی نظر نہیں آتی. عدالتیں آج ساری دوپہر یہ کہتی رہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تو ہے, آپ لوگوں کو کیا گلا ہے, کون کہہ رہا ہے کہ ملک میں آئین کا راج نہیں ہے. اس لیے جو ایک حقیقت ہے اور جو عدالت کے اندر ایک کتابی حقیقت بیان کی جاتی ہے, دونوں میں اگر بہت فرق ہو تو پھر میری نظر میں آئین کا جو اصل کردار ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں ایک ریاست برطانیہ جیسی, جس میں سینکڑوں سال سے یہ جو اصول ہیں جن کا اب ہم لکھ کر تقاضا کرتے ہیں وہ لکھ کر نہیں دیے گئے تھے, ان کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, لیکن ان کے اجتماعی شعور اور اجتماعی وجود میں یہ خیالات جو تھے جڑ پکڑ چکے تھے کہ انسانوں کو حق حاصل ہے آزادی اظہار کا,
انسانوں کو حق حاصل ہے جماعت بنانے کا، ایسوسیشن کا، انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے رہیں اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم نہ کیے جائیں، اور اگر ہوں تو عدالت ان کو فی الفور بری کرے. تو یہ تمام چیزیں آئین کے بغیر ان کو حاصل تھیں، اور اسی لیے آج دن تک انہوں نے ان کو کوئی آئینی شکل نہیں دی، کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے اجتماعی جو ہمارا شعور ہے اس کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اجتماعی شعور سے پھوٹنے والی اقدار ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے ایک کتاب تو لے لی کہیں سے، وہ خواہ ہم نے کٹ اینڈ پیسٹ کیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے کچھ لے لیا جو 1935 میں بنا تھا، یا امریکہ کے آئین سے ہم نے کچھ لے لیا، تو ہم ایک کٹ اینڈ پیسٹ جاب جو ہے وہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جس کا کچھ اثر ہوتا ہے ہماری اصل حقیقت پہ، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا. اور جب ڈیسائسو مومنٹ آتا ہے، جب طاقت کا جو مرکز ہے جو عوام نہیں ہے وہ کچھ چاہتا ہے کہ اس طرح ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں ہماری آئینی ناکامی ہے. آئین کا ہونا جو ہے اس کا ایک طرح سے اس کا ایک اٹس اے کنٹنجنٹ ویلیو، اور معاشرہ بھی کھڑا نہیں ہوتا. دیکھیے اصل وجہ یہ ہے کہ جب آئینی پامالی ہوتی ہے تو معاشرہ بھی سہم کر کہیں دبک جاتا ہے. یہ اگر برطانیہ میں ہو، ان ممالک میں ہو جہاں آئینی اقدار پھوٹی ہیں ایک اجتماعی تجربے سے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا. جب 1958 میں بات ختم کرتا ہوں، پاکستان میں پہلی بار مارشل لاء لگا تو بھارت کا، انڈیا کے جو آرمی چیف تھے ان کو کہا گیا آپ بھی مارشل لاء لگا دیں، ساتھ پڑوس میں تو لگ گیا. انہوں نے ہنس کے کہا کہ میرا تو سولجر بھی میری بات نہیں مانے گا، وہ مجھے پگلا سمجھے گا اگر میں یہاں مارشل لاء کا اعلان کر دوں. تو کچھ معاشروں میں کیوں یہ اقدار جڑ پکڑ جاتی ہیں اور کچھ معاشروں میں کیوں یہ اقدار جڑ نہیں پکڑتی، یہ بڑا سوال ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. فیصل صاحب اگر آپ کو شامل کریں اسی مباحثے میں. جو سلمان صاحب نے کہا کہ جب ڈسائسو وقت آتا ہے تو طاقت کی طرف رجحان ہوتا ہے، آئین کی طرف نہیں، یا آئین کے میں جو الفاظ درج ہیں ان کی جانب نہیں. یہ جو ایک سلسلہ ہے سر، 1954 کا ڈرافٹ آئین تھا، اس کو پاس ہونے سے پہلے ہی آپ نے ناظم الدین صاحب کو گھر بھیج دیا، وہاں سے لے کر آج تک جنوری 2024. سوال جو سلمان صاحب سے کیا تھا اس سے تھوڑا سا مختلف سوال ہے کہ کیا آج ہمارا جو آئین ہے وہ ریلیونٹ ہے؟ اس کو اس ریلیونس کے ساتھ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا آئین ہے جو کہ مستند ہے، ہمیں محفوظ کرتا ہے؟ آپ کی کیا رائے اس پہ؟ Thank you. Let me begin by saying that we shouldn't confuse the idea of a law in jurisprudence with the idea of a scientific law. میں اگر یہ پانی کی بوتل اٹھاؤں، میں کہوں جی گریوٹی کے مطابق اس کو گرنا چاہیے، اور میں اس کو چھوڑ دوں یہ نہ گرے، تو وہ گریوٹی کا قانون جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. قوانین جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. ایک ان میں کوائٹ آفن پرٹیکولرلی ان اے کانسٹیٹیوشن دیر از اے مورل ڈائمینشن کہ کچھ چیز ہونی چاہیے. سو وین وی لک ایٹ سم تھنگ لائک اے کانسٹیٹیوشن ویدر اور ناٹ اٹس فالوڈ doesn't negate the idea of a constitution. So I'm going to argue slightly differently from Salman, who has very cogently pointed out that there's a huge gap between our reality and our ideals. Okay? But at least let us first acknowledge that we are lucky to have, and seriously, I mean, I practice in this country. I have plenty of reasons to be cynical on a daily basis. So I say this with all sincerity. We are lucky to have a constitution that we believe in. It is an agreed starting point. اگر اس آئین کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے تو لوگوں میں ابھی تک اتنی شرم و حیا ہے کہ وہ کھلے عام مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں یہ آئین کے مطابق ہے، یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم زیادہ ہے. سو ٹو دیٹ bare minimum extent we have an agreed way of proceeding. Are we at a distance from that agreed way of proceeding today? Yes, in many ways. But that doesn't mean that you can simply say that it's irrelevant, that its purpose has died, that it has gone away.
that constitution, the idea of a constitution, the idea of a country or a government subject to laws remains. जो मर्जी हो, आज भी खड़े होके लोग यही कहेंगे कि जी हम आइन के मुताबिक चलेंगे. We acknowledge that we are supposed to act in accordance with this document. Hopefully we are beyond the point where somebody would say कि this constitution, ये था, ये मेरी जिंदगी का है ना, कि 15 साल पहले एक और जो थे डिक्टेटर उनका थे, this constitution is a piece of paper, I can throw it in the garbage. The idea that the constitution is not just a piece of garbage is in itself an important idea and one worth preserving. Now, where do you go beyond that? Okay, we have our problems. Salman rightly points out that the people haven't come out on the streets. People have seen many different things. जो आते हैं, कई दफ़ा आते हैं, कई उनको कुट पड़ जाती है, वो वापस चले जाते हैं. So people have seen a lot. Sometimes they come out, sometimes they don't. But that doesn't mean that we are a nation of sheep. Fine, I've seen what's happening today. I saw what happened in 99. I saw what happened in, as it so happens, a series of martial laws before. I also saw 2007. So things will move in their own good time, but that doesn't mean that you give up on the concept of a constitution. Doesn't mean that you give up on the idea of governance according to law. You still have to believe in that, and the fact that that belief is respected, even if in error, even if more in passing, even if not completely or very distantly, still means that remains. So maybe that's a very small mercy. Maybe that's not adequate for the people who are out there suffering, whose homes are being raided or who are being picked up or who are being deprived. But that bare minimum, that document, the fact that it is accepted, means कि चलो अगर यहाँ पे एक process रुक गई है, we know where to start from. And that document is not irrelevant. It represents a common consensus which has been around for 50 years. And जैसा भी है, घिसा पटा भी है, maybe it is observed only in the breach, but it is an ideal that we accept, and it is worth preserving, and it is worth using that as a basis for further action. And I think that's a point that is worth remembering. थैंक यू फैसल साहब. अब क्योंकि कंसेप्चुअल बात हुई, कंसेप्चुअल मुबाहिसा हुआ, तो बात करेंगे कुछ खसूसी केसेस की और कुछ ऐसे नुकात जब लगा कि जो आइनी बहरान है वो बहुत ज़्यादा वाज़े हो चुका है. तो रिदा, लास्ट ईयर वी सॉ, जब बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि आइन में आर्टिकल 224 है जो कि कहता है कि जब असम्बली की तहलील हो तो इंतखाबात हर हाल में आप 90 दिन में करें, चाहे जो भी आपका सियासी रुझान है, जो भी जिस भी जमात से आपका ताल्लुक़ हो. लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कुछ वजूहात हमें बताए गए. हमें बताया गया कि जी इलेक्शन कमीशन के पास वो माली वसाइल शायद नहीं हैं. हमें बताया गया कि पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठेगी और फिर उसके बाद सेंसस होगा और फिर उसके बाद मरदमशुमारी के तमाम जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने के बाद हम डेडलाइन को देखेंगे. फिर उसके बाद सैलाब की बात हुई कि 80 की दहाई में सैलाब आया था. वजूहात इतने आगे पीछे हुए कि अब हमने देखा कि सेनेट के रेजोल्यूशन के वक्त बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए फरवरी में वोट डालना कोरोना वायरस की बहाली के वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, दुश्वारी का बायस बनेगा. तो क्या ये वजूहात आपके करीब वज़न रखती हैं? क्या आइन इससे कोई ख़िलाफ़ इसके इससे हट के बात करता है, या ये भी दिस इज़ अ स्टेट ऑफ एक्सेप्शन और उसको उसी तरह हमें तस्लीम करना चाहिए? थैंक यू असद. आई थिंक मैं सलमान साहब की बात से, इस बात से एटलीस्ट इत्तेफाक करती हूँ कि जो आइन है वो हमें बहुत सी चीज़ें गारंटी करता है, बहुत से बुनियादी हकूक़ गारंटी करता है. और जैसे कि आपने कहा कि हमारा एक पार्लिमानी निज़ाम है और उसमें यही है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आइन हमें गारंटी करता है, मगर अगर उन पे अमल ना हो, अगर उनकी कंप्लायंस ना हो,
تو وہ جو گارنٹیز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں میری نظر میں. یہ کہ ایک آئیڈیلسٹک پھر ہو جاتا ہے اور کہ ایک آئیڈیلز ہیں مگر اگر ان پہ کمپلائنس نہ ہو تو وہ جو گارنٹیز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں میری نظر میں. جہاں تک آپ نے بات کی الیکشنز کی, اب جو ہمارا آئین ہے اس میں ایک واضح کمانڈ ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئے یا صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئے تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہے. اور میری نظر میں یہ جو پروویژن ہے اس کی ایک ہی تشریح ہو سکتی ہے. 90 دن کا مطلب ہے 90 دن. جیسے آپ نے کہا بہت سے جسٹیفیکیشنز دی گئیں کہ پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے, کہ ہم وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ 7 انتخابات کرائیں گے. اور میری نظر میں اس کوئی جسٹیفیکیشن میں وزن نہیں تھا. عدالت عظمیٰ نے اس وقت بالکل درست فیصلہ دیا, آئین کے مطابق فیصلہ دیا اور کہا کہ آپ جو یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو اسمبلیز تحلیل ہوئی ہیں آپ ان کے 90 دن کے اندر الیکشنز کرائیں. وہ کیس کی وجہ سے, کچھ ڈیلیز کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے. پنجاب میں تو عدالت نے ڈیٹ بھی دے دی 14 مئی کی, اور ہم نے دیکھا کہ عدالت کے فیصلے کو کس طرح اس کو ڈیفائی کیا گیا, اس کی خلاف ورزی کی گئی. اور یہ میری نظر میں ایک کافی اٹ واز اے سیڈ مومنٹ دیٹ the decision of the highest court of the land was defied. اور اگر ہم الیکشن کمیشن کا ایک رویہ دیکھیں تو مارچ میں انہوں نے کہا کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرا دیں گے. یہ ان کا بیان تھا کہ ہم اکتوبر میں ملک میں 7 الیکشن کرا دیں گے. جب اکتوبر آیا, جیسے اسد نے کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو سینسس اپروو ہو گیا ہے اور اب ہم نے حلقہ بندی کرنی ہے, تو جب تک یہ سارے معاملات کمپلیٹ نہیں ہوتے تو تب تک ہم جو ہیں الیکشن پھر نہیں کرائیں گے. اور اب جو الیکشن کی فائنلی ڈیٹ آ گئی ہے وہ 8 فیبرری کی ڈیٹ ہے اور الیکشن بالکل ملک میں ہونے چاہیے. مگر میری نظر میں یہ بھی جو ڈیٹ ہے ایک آربیٹریری ڈیٹ ہے. یہ ڈیٹ جو ہے یہ بھی 90 دن کا جو مدت ہے اس سے آگے ہے. اور اس سے جو پاکستان کی عوام ہے, جو ہم سب ہیں, جو پاکستانی کی شہری ہیں, جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو آئین سے بھی بڑھ کے ہے, قانون سے بھی بڑھ کے ہے, اور آئین جو مرضی کے, آئین کے 90 دن, مگر ایک ایسی طاقت ہے جو وہ کہہ سکتی کہ ہم جو ہیں الیکشن نہیں کرائیں گے, اور جب وہ فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہے. Thank you, Rida, and clearly other people thank you as well. سلمان صاحب, اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم ایک لمحے کے لیے عدلیہ کے کردار کی بات کریں, رضا نے حوالہ دیا کہ جی یہاں جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, لیکن اسی ملک میں پھر ایک ڈبیٹ چھڑ گئی کہ جی 3-2 کا فیصلہ تھا جو کہ پہلے 4-3 کا فیصلہ تھا, اور یہ ایک تسلسل ہے. یہ ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں جو دراڑیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے. کچھ حقیقت بھی ہے, کچھ بیانیے کا بھی حصہ ہے. جو پچھلے ہفتے بھی دیکھا, سینئر جج صاحبان, ریزگنیشنز, سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنسز, اس میں الزامات. کہنے کو تو 90 کی دہائی میں فیصل صاحب نے 99 کا ذکر کیا, لیکن 98 کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے. دراڑیں تھیں, کوئٹہ رجسٹری تھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا, اس کے بعد جو اور جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز بنے, وہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے. اس میں از دا جوڈیشری مور سنڈ اگینسٹ دین سننگ, یا جو عدلیہ کی اپنی کمزوریاں ہیں, جو یکجہتی کی ضرورت ہے, وہ شاید اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے when we think about this. دیکھیے, ظاہر ہے ہماری عدلیہ ایک ایسے ماحول میں کام کرتی ہے جس ماحول میں کسی عدلیہ کو کام نہیں کرنا چاہیے. تو شروع دن سے 1950 کی دہائی سے ہماری عدلیہ پر ایک دباؤ پڑتا ہے باہر سے, جس کا تعلق قانون یا اصول سے نہیں ہے, جس کا تعلق اس وقت کیا چاہا جا رہا ہے, جو طاقت کا مرکز ہے وہ کیا چاہتا ہے. اس کی وجہ سے ایک دباؤ جو ہے وہ عدلیہ پہ ڈالا جاتا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ درکار ہے. اور یہ ایک طرح سے اس لیے ہوتا ہے کہ جو آئین کا ایک حیولہ ہے یا جھانسا ہے اس کو تاکہ زندہ رکھا جائے کہ دیکھیں یہ تو عدلیہ نے کہا کہ ایسے کرو, اس مارشل لاء کو تو عدلیہ نے دیکھیں ریٹیفائی کر دیا, اس کی توثیق کر دی, اس لیے اس کو کوئی وقت مل جاتی ہے یا کوئی اس کا آپ کہہ لیجیے اخلاقی جواز پیدا ہو جاتے ہیں. سو عدلیہ کو شروع دن سے
یہ سمجھا گیا کہ عدلیہ جو ہے ایک 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 اعلی کار ہے جس کے ذریعے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جن کا کوئی تعلق آئین سے نہیں ہے، جن کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے، لیکن ان کو ہم عدلیہ کے ذریعے ایک لبادہ دے دیں گے قانون کا یا آئینی ہونے کا. تو عدلیہ کا یہ رول جو ہے سمجھا گیا، اور وہ رول چل رہا ہے شروع دن سے. 1954 کی اسمبلی کی ڈسولوشن ہو، اس کے بعد چونکہ عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، گورنر جنرل کا جو آرڈر ہے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو سب ٹھیک ہو گیا. 1958 کا مارشل لاء ہو، عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ایک انقلاب تھا، اور ایک جو کامیاب انقلاب ہے وہ اپنا جواز خود ہوتا ہے، وہ خود ایک قانونی نظام کی بنیاد پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح آپ تواتر سے دیکھتے جائیے، نصرت بھٹو کیس ہو، اس میں پھر یہی کہا کہ جو مارشل لاء لگا 1977 میں وہ کنڈون کیا جاتا ہے، اس کو عدلیہ کے پاس کہیں سے اختیار ہے. ظاہر ہے یہ اختیار تو نہیں ہوتا عدلیہ کے پاس. عدلیہ کے جو جج ہوتے ہیں وہ آئین کا دفاع کرنے کا حلف لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب آئین کی صریحاً روگردانی ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن صریحاً روگردانی سے بڑھ کر جو آج میری نظر میں ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ آئین کے ڈھانچے کو تو آپ نے بظاہر برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی روح کو آپ بالکل ختم کیے چلے جا رہے ہیں. تو دس از دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز فار دی پاور سینٹرز. کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دیکھو میں مارشل لاء لگانے والا ہوں، آپ اس تہمت سے بھی بچ گئے، لیکن جو آپ کے اہداف تھے وہ تمام کے تمام آپ حاصل کر رہے ہیں اس حیولے کو کھڑا رکھ کر. اور اس میں عدلیہ کا رول بالکل آ جاتا ہے. یہ ممکن ہوتا ہے ہر جج کے لیے کہ وہ بات نہ مانے، لیکن اس کے بعد اس کو جو سہنا پڑتا ہے لوگ اس سے سہم جاتے ہیں. ہم نے تاریخ میں دیکھا بھٹو صاحب کی جب اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی تھی تو صفدر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ایک جج صاحب تھے جن کے سوالوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھٹو صاحب کو ایکوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف مقدمے قائم ہو گئے، الزامات لگ گئے اس ہیئرنگ کے دوران ہی کہ ان کا تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ جعلی ہے. اب سپریم کورٹ کا جج اپنے میٹرک کے سرٹیفکیٹ کو جو پتہ نہیں کہاں علی گڑھ میں یا کہاں ہوا تھا 1940 میں، اس کو کیسے صحیح ثابت کرے. تو اس طرح کے حربے جو ہیں ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ صاحب چلے گئے تھے ریزائن کر کے. اسی طرح آج اگر لوگ ریزائن کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ایک پرانا ایک حربہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ عدلیہ جب تک تو مرضی کے فیصلے دے، ان لمحوں میں جب طاقت یہ چاہتی ہے کہ کوئی رخ موڑا جائے ریاست کا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مرضی کے فیصلے نہ ہوں تو فرداً جج صاحبان پہ بھی حملے ہوتے ہیں اور عدلیہ پر بطور ادارہ بھی حملے ہوتے ہیں، اور معاشرہ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے. دیکھیں میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ اس کا بہت بڑا جو ایک سبب ہے اس تواتر سے 76 سال ہو گئے اور کوئی ارتقا مجھے نظر نہیں آتا. میں بالکل نہیں یہ کہہ سکتا کہ آج 2024 میں ہمارے آئینی نظام میں، ہمارے ملک میں جو آئین سے وابستگی ہے، حقیقتاً اس کی اقدار سے جو وابستگی ہے وہ 1954 کے حوالے سے زیادہ ہے. بالکل نہیں ہے. شاید وہ نسل جو تھی زیادہ رول آف لا، انگریز جو بھی تھا کچھ نہ کچھ وہ رول آف لا کا کرتا تھا تقاضا. گاندھی صاحب اگر بھوک ہڑتال کرتے تھے تو ہل جاتے تھے لنڈن تک وہ کہ کیا کریں. ایسا نہیں تھا کہ مرنے دو بڈھے کو، کچھ نہ کچھ خیال رکھتے تھے ان باتوں کا. ایک قسم کا تقدس تھا آئین اور قانون کے حوالے سے. آج ہم دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر اگر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ تو سینکڑوں سال کی ایک روایت ہے، ایک قانون ہے کہ جیل میں کھڑے ہوئے شخص کو دبوچا نہیں جاتا، لہٰذا میں محفوظ ہوں، میں یہاں کھڑا ہو کر بات کر لوں. ایک لمحہ لگا ایک حوالدار ٹائپ پولیس افسر کو اس سینکڑوں سال کی روایت کو پامال کرنے کے میں. انہوں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے کہا تو کون سی روایت، کون سا اصول. ختم ہو گیا وہ سینکڑوں سال کا اصول اور روایت کہ آپ جیل کے اندر داخل ہو کر ایک قیدی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو آپ دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے. تو وہ تمام روایتیں جو دنیا میں سینکڑوں سال سے موجود تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں ایک لمحے میں پامال ہو جاتی ہیں اور کسی کو کوئی بال بھی بیکا نہیں ہوتا، معاشرے پہ بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. ہم بھی اپنی زندگیاں گزارتے چلے جاتے ہیں، لوگ باہر نہیں آتے، کہاں کوئی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے. تو ایک عجیب سا یہ ڈرا ہوا خاموش سا معاشرہ ہے جو سائیڈ لائنز پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاسی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ٹی وی پہ شو چل رہا ہو اور ہم بس اس کو دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا کیا تعلق ہے ان تمام معاملات کے ساتھ. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں یا جو عدالتوں میں کھڑے ہیں یا جیلوں میں ہیں، لیکن باقی تمام معاشرہ تو بس ایک تماشبین ہے.
تو یہ میری نظر میں ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، کہ ان تمام سالوں میں، ان تمام دہائیوں میں ہم اپنے اندر وہ ایک اجتماعی خیال پیدا نہیں کر سکے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اگر ایسا ہوا تو ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے، ہم باہر نکلیں گے، صرف ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ احتجاج نہیں کریں گے، اور ہر طریقے سے احتجاج کریں گے. وہ احتجاج کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے ہم وہاں کھڑے ہیں. فیصل نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے آئین ہے اور بہت اچھی بات ہے، ایک آئین ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس آئین کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آئین کی اقدار کو اپنائیں، اور جب ان بالکل ٹھیک. اقدار کو توڑا جائے تو اظہار کریں اپنے احتجاج کا. فیصل صاحب، ہم نے بات کی، سلمان صاحب نے بات کی عسکری مداخلت کی اور عدالتی کردار کی، جو ایک اور ادارہ ہے پارلیمان کا. اور یہ بیکاز وی آر وائنڈنگ ڈاؤن ان اے بٹ اینڈ ویل اوپن اٹ ٹو دا فلور. ابھی تاحیات نااہلی کا کیس ہوا، میری آپ کی بھی اس پہ ذرا ڈسکشن ہوئی تھی. ضیاء دور میں ایک قانون آتا ہے 62F کا، اور 62F یہ کہتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ صادق اور امین ہوں. اور یہی عدالت عظمیٰ میں بھی سننے کو ملا کہ جی یہ فوجی عامر کا قانون ہے، اس کو ہٹائیں، اور منتخب نمائندوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس میں بغیر کسی شک کے یہ اس بات کا تعلق حقیقت سے تھا. لیکن وہ قانون آتا ہے اور 1985 میں اپہولڈ ہوتا ہے. اس کے کچھ دہائیوں بعد ہم دیکھتے ہیں 2010 میں، یعنی 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ ایک جمہوری معجزہ تصور کیا جاتا ہے، صوبوں کو ان کے اختیارات فراہم کیے جاتے ہیں. اس وقت جو شک ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، اس میں کچھ الفاظ کی شمولیت ہوتی ہے، اور وہ جو ضیاء دور کا قانون ہے وہ آج والا قانون پھر نہیں رہتا، اور وہ اب کہتا ہے کہ آپ کو رکنیت حاصل ہے جب تک آپ صادق اور امین ہیں. اینڈ دیز آر the new words show up, there being no declaration to the contrary by a court of law. جس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، سر جوڑ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عدالت کو یہ اختیار دیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم صادق ہیں یا امین ہیں. اور پھر اس کے فوری بعد افتخار چودھری صاحب ہمارے نمائندوں کو نااہل کرنا شروع ہو گئے، اور یہ پھر ایک سلسلہ چلتا آیا، اور آپ نے کچھ دن پہلے اس کو ختم کیا یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ قانون درست نہیں ہے. کیا اس میں آئین میں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی؟ 62F کو اگر ہم ویسی پڑھیں تو اٹ سیمز کلیئر کہ یو آر ڈسکوالیفائڈ دیر بینگ نو ڈیکلیریشن ٹو دا کانٹریری بائی کورٹ آف لاء، دیر فور یو اسٹے آؤٹ. جناب. No, I disagree. Let me make a general point, and then I'll come to your specific point. The general point. Salman has painted a picture where you have this sort of rampaging military, quote-unquote, establishment power, a judiciary which is functioning essentially as a cover for the depredations of those who actually hold power, and a silent population cowering in the wings. And I think you need to go back and first examine where this stands. And I would say that the judiciary is also at fault. Why? What happened here is that there has been a vacuum in terms of actual work done by the parliament. پارلیمنٹ نہ اپنے آپ کو سیریسلی لیتی ہے، اس لیے اب نہ ہم اس کو سیریسلی لیتے ہیں، چاہے ان کا جو مرضی ہونا چاہیے ایکچوئل رول. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ دس جوڈیشری ایکسپینڈیڈ پوسٹ جوڈیشل ریولیوشن کہ جی آپ کے سارے مسئلے ہم حل کریں گے. وہ افتخار چودھری صاحب سے شروع ہوئے کہ جی کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، اینڈ وی ریچ دی سارٹ آف ابسرڈ اینڈ آف کہ جی یہ ڈیم فنڈ، یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. جب جوڈیشری اپنے دائرے سے باہر نکلتی ہے تو think of it in territorial terms کہ بھائی یہ آپ کا دائرہ ہے، you are in your castle, you can defend yourself, this is what the law is. When you go out and you start telling people کہ جی بجلی کی قیمت، چینی کی قیمت، ڈیم فنڈ، یہ وہ فلانا، آپ کی کریڈیبلٹی ٹوٹ جاتی ہے. دوسری بات، the laws against accountability or regarding accountability are always used, have been abused to try and put down those people who are in power. It's a very convenient tool، کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف. جو کوئی بھی تھا جو نیب امینڈمنٹ ہوئی تھی، those were mostly those which had been put together by the previous PTI government. They were then approved by
the PDM government, and they are struck down in a judgment which I think is utterly indefensible. بھائی جو قانون آپ ریپیل کر سکتے ہیں اس میں آپ ترمیم کیوں نہیں کر سکتے؟ There is no basis for that. But what happened is, if you want to look at it in terms of power politics, is the judiciary says we want to keep our role so that we can put our finger on the balance of power when we want it or we don't. So if the judiciary today, if there are people who are not lining up to defend the judiciary, it's partly because they have also seen that judiciary expose itself time and time again. بھائی آج, and we'll come now to the specific case, بھائی یہی جوڈیشری 5 سال پہلے کچھ کہہ رہی تھی, آج کچھ اور کہہ رہی ہے. Which one should I believe? پہلے بھی بڑے اچھے جج تھے, آج بھی بہت اچھے جج ہیں, میں ان کی بھی عزت کرتا تھا, ان کی بھی عزت کرتا ہوں. یہ تو تماشا ہی ہے نا, کل کو کسی نے کچھ کہا, آج کچھ اور کہہ دیا. There isn't any grand principle at stake then. So come to the specific point, which is 62(1)(f) and all of the provisions which are put in there by General Ziaul Haq. From a basic legal drafting perspective, if a first-year associate was to draft these provisions, they should be fired. They are not workable. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. چلے صادق امین تو آپ کو پتا ہے پروفلیگیٹ کا کیا مطلب ہے, پیسے ضائع کرتا ہے. میں روز پیسے ضائع کرتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ How are you supposed to interpret? میں اگر فار ایگزامپل مہنگا سوٹ لے لیتا ہوں یا مہنگی گاڑی لے لیتا ہوں, am I disqualified? How are you supposed to make that work? Basic principle of legal drafting is that something has to be applicable. یہ اسٹینڈرڈ ہے. بھئی a crime involving moral turpitude, کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتا ہے اس کا کیا مطلب, 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ. So the earlier provision, اس میں لاجیکل فلاز بہت زیادہ ہیں. Now coming to Asad specific point کہ جی 18th amendment میں تو انہوں نے لینگویج ایڈ کر دی تھی. 18th amendment کی اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی آف ریفارمز پڑھیں, وہ رپورٹ جو ہے وہ 36 صفحے کی ہے, ان میں مشکل سے شاید 2 سینٹنسز کسی کام کی ہیں. میں نے آپ نے پورا آئین لکھ دیا اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کون سا چینج کیوں کیا, اس میں سے کچھ نہیں سمجھ آتا. There is nothing there. It is an embarrassment. There is literally nothing there. Go look it up. It's a 36-page report on how the Constitution was rewritten with absolutely no explanation at what was supposed to be done. So, he says that you added this language, there being no declaration of a court to the contrary. My thesis is that the only reason you added that is because جب elections ہوئے تھے 2008 کے, تو آپ کے ریٹرننگ آفیسرز جو تھے وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جی پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو parliamentarians decided they wanted to avoid that humiliation. They said کہ جی عدالت کچھ کہے گی تو پھر ٹھیک ہے. Now my further analysis would be کہ if there has to be a declaration of court, then you need to see how. It isn't necessarily a constitutional commandment, but that commandment has to be implemented. So think of it as 2 tiers. There's a constitutional layer and then a statutory, a legislative layer on top. آپ کے آئین میں آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن کو خلاف کچھ کرے گا تو اس کے خلاف ہائی ٹریزن ہوگا. But that is through a law. At present جو انہوں نے کیا ہے, I think عدالت نے بالکل ٹھیک کیا کہ جی ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے, آپ پلیز جائیں اس کا کوئی قانون بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس کے مطابق کیا کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آگے کس طرح سے چلنا ہے. Because if you say it is through a declaration in which forum? Article 199 کے تحت جو کو وارنٹوں کی ہوتی ہے, بھائی those are summary proceedings. الیکشن proceedings میں تو ہو نہیں سکتی, RO کے سامنے تو کورٹ نہیں ہے, اپیل میں کس طرح بدل گیا. تیسرا رہ گیا کیا, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ نے ڈیکلیریشن لی ہے, وہ بھی نہیں اپلائی کرتا. What kind of declaration, by which court, in which circumstances? These are fairly basic questions. And I think the court, by putting it back to Parliament, has done the right thing. Thank you. Thank you, Feisal Saab. Rida, just to close us out, جو اور یہی سلمان صاحب کی, فیصل صاحب کی, آپ کی صاف گوئی ہے کہ اس طرح بات کرنا with courage, آنے والے دنوں میں, سالوں میں وہ کیا لاہ عمل طے کرنا چاہیے کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بہتری دیکھنے کو ملے. جو سوشل کانٹریکٹ کا آج ذکر ہوا وہ ہمیں صرف ایک
خواب نہ لگے. What is your perspective? And then we'll open up for questions and answers. دیکھیے میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو ریاست ہے، جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، جو حکومت ہے، ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو آئین گارنٹی کرتا ہے وہ انہیں انفورس کریں. جب وہ ملک کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو پھر پورا آپ کا سسٹم ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک طرح سے آپ اپنے سسٹم کو، پورے قانونی جو نظام ہے، آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں میری نظر میں. ہم اگر ریسنٹلی سپریم کورٹ کیسز سن رہی تھی جبری گمشدگی کے حوالے سے، انفورس ڈس اپیئرنسز کے حوالے سے، اور پچھلے ہفتے ایک کمیشن بھی بنائی گئی ہے، کمیشن آن انکوائری آف انفورس ڈس اپیئرنسز. انہوں نے عدالت عظمیٰ میں ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں کہ ان لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے، ان پہ صرف 7% عمل ہوا ہے. تو تقریباً جو کمیشن ہے انہوں نے کچھ 700 پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے، اور ان میں سے صرف کچھ 50 پروڈکشن آرڈرز پہ عمل ہوا. اور اگر ہم جو ججز ہیں جو اس سسٹم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، اگر ہم ان کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی دیکھیں، تو جیسے جسٹس جواد خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے بارے میں کیسز سن رہے تھے، اور وہ انہوں نے اس ٹائم پہ جو سیکریٹری تھیں وزارت دفاع کی، ان سے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں پروگریس ہوتا مسنگ پرسنس کی کیسز میں، اور ایسی کیا بات ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ان لوگوں کو پیش کریں آپ. آرٹیکل 10 جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ ہر شہری کو اگر آپ انہیں اریسٹ کریں یا ان کو حراست میں لیں، ان کو آپ کو عدالت کے سامنے 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہے. تو کیوں جو یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ کیوں نہیں کمپلائی کرتی؟ اور ان کو ایک جواب ملا کہ یہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. تو جب آپ کی ریاست عدالتوں کو اس طرح کے ملک کے جواب دیں اور وہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کریں، تو کوئی سسٹم میری نظر میں چل نہیں سکتا. اور یہ ذمہ داری ہے ان پہ کہ وہ جو بنیادی حقوق آئین ہمیں دیتا ہے وہ ہر شہری کو حاصل ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہو. Thank you. If we can hear it for our panelists. جو بات کی بے باکی سے کی اور تعمیری بات کی. تو ویل اوپن اٹ اپ ٹو ایوری ون. ذرا کوئی ہے مائک آگے پیچھے کرنے کے لیے؟ یا it's January, things are freezing, it takes a while. جی. اور we'll do 3 at a time, questions, comments and emotional outbursts. لیکن سوال اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے. سعد خان، اسماعیل خان میرے رشتہ دار ہیں، اسد شیخ انیب الدین میرے بچپن کے دوست ہیں، ان سے سوال ہم نہیں لیں گے because the questions will no doubt have a particular inside joke. جی جناب. رائٹ، تھینک یو فار دا انریچنگ ڈسکشن. تو آپ نے بات کی کہ جوڈیشری کی بھی غلطی اس میں ہے، دیٹ دے ہیو بین ویک ان مینی انسٹنسز ان دس کنٹریز ہسٹری. So, and as we see things unfolding over the last few months even, so what we see is that decisions made by the courts over the last few years are now, almost all of them are being overturned. And that we see this happening every few years all the time. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ جو ہوا ہے وہ پتہ نہیں جب ہوا تھا تب وہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی بھی اس کو اوورٹرن کیا جا سکتا ہے. تو کیا ایک عام شہری جیسے کہ میں ہوں، اس کو یہ لگتا ہے کہ کیا اس ملک میں کبھی بھی کسی کورٹ نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے؟ کیا ایسا فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، ایک عام شہری کے طور پہ اگر مجھے کبھی عدالت میں جانا پڑ گیا اپنے کسی معاملے میں، تو کیا مجھے انصاف مل پائے گا if the courts are that weak and if there is so much moral turpitude in the legal community and then the pressures that they have to face? Thank you, sir. And next question. ان کو جی یہ جو پیچھے مختصر سر so we can get as many people as possible, please. السلام علیکم سر، میرا نام سیف اللہ ہے، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ابھی پولیٹیکل سائنس کمپلیٹ کی ہے. جی سر تو میرا کویشچن یہی ہے کہ مطلب ابھی آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز پہ بات کر رہے ہو، تو ابھی اگر ہم ملک میں دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ہے ابھی بیرسٹر گوہر کے گھر پہ جو ہے نا وہ نامعلوم لوگ گئے تھے، ان پہ منظور پشتین کے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری وہ مطلب ہائی کورٹ ان کو ریلیز کرتے. بلوچستان میں جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے تو اس پہ جب ہم
प्राइम मिनिस्टर से जब BNU में ये क्वेश्चन होता है तो वो उसके जवाब में यही कहते हैं कि मतलब हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि उनके उसके जवाब में जो है ना हमें लोगों को मिसिंग जो है ना वो करना ठीक है, पड़ता है. तो सर आप जो है वो इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं? ठीक. एंड ये ओवर हेयर जी, माइक जो इधर नीचे, इधर मैं आ रहा हूँ आपके पास, इधर ओवर देयर प्लीज. Yeah, thank you. आमिर मुर्गाही फ्री यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम. मेरा सवाल अकरम राजा साहब से है कि क्या ऐसा नहीं कि हमारी स्टेट जो है, हमारी रियासत जो है itself is not, as we were in the previous session also, that it is not specific, fully thought out state. We don't have a democratic tradition. We don't have also, could not develop a democratic tradition, and as a result, could not also a kind of legal history, legal traditions, and due to which the whole what you mentioned that I mean we don't have those kind of tradition which we can continue with that. I mean it's not only problem of legal processes, but also the democratic process in itself, and the kind of evolution of state, a kind of democratic state, which goes, both things are going parallel. That we can't, we are dealing with the kind of judicial process which we are dealing with. ठीक. Faisal Saab, would you like to field the first question? The first question, if I can restate it, was does the perceived weakness and continual change of mind of the judiciary affect the public's perception as to whether or not it can provide justice? Yes, it does affect it. But the reason why the ordinary person doesn't get justice is because your legal system is broken in all sorts of different ways. Not because it's constitutionally broken, but because it's statutorily broken. उसमें बहुत सारे और मसाइल हैं. आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में फॉर एग्जांपल एक मजमून है कि इंडिया में जो बैकलॉग है, अगर वहाँ पे इंडिया की अदालतें और कुछ ना करें तो उसको 300 साल लगेंगे. पाकिस्तान का भी लगभग यही हाल है. बट पब्लिक परसेप्शन से फ़र्क पड़ता है. एंड होता ये है कि जुडिशरी जो है जब एक दफ़ा उसको शॉक पड़ जाता है पब्लिक में आके सॉर्ट ऑफ इंसाफ देने का, कि जी हम आपको देंगे सब कुछ करके, दैट टू मी इज़ अ डेंजरस प्रॉब्लम. मुझे याद है कि जी एक केस किया था मैंने, टर्न्ड आउट राजा साहब वाउंड अप ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट. पहले दिन जब वो केस कॉल हुआ था, आई थिंक 2011-12 में, तो इससे पहले कि हम पहुंचे थे, द फर्स्ट पर्सन कॉल टू द स्टैंड वाज अ न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट. उन्होंने कहा जी ये चीज़ें, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑर्डर लिखवा दिया था कि जी ये बहुत बुरी चीज़ें हुई. ओके, सो द ओवरऑल सिस्टेमिक लेजिटिमेसी, उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा किरदार है. अगर जुडिशरी उस हद तक महदूद रहेगी तो उसको अपने डिसीजंस एनफोर्स करने में ज़्यादा आसानी होगी. जो आप कह रहे हैं कि जी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो मसाइल फ़र्क वजह से हैं और उनको हैंडल करना वो आपके उसके लिए यू नीड डिफरेंट इश्यूज. योर 62(1)(f) या 62 वाली ये जो इन इशू से आपके डेली प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं होंगे, वो आप इट्स मोर ऑफ अ सेंटिमेंट. But your legal system is broken for other reasons. The fact that you also have legitimacy concern is a different problem. But yes, that is a concern. Thank you. Salman Saab, I would bring you in at this point, but Bangash Saab, हमारा session ज़रा जी. So we'll get this reply first. Rida, do you want to take the जी, please. I'm just being summoned by the returning officer. I'm contesting an election. Yeah, well. Some of you might know NA128. I've just received a message from the returning officer that the ticket that we had filed has been cancelled. They're not going to accept that as a ticket.
and he's asked me to come appear before him immediately. So I'll have to. A physical demonstration of all that you said and, right now. And the Election Commission apparently met 20 minutes ago, and they've said that all PTI tickets should be cancelled. Wishing you luck. A round of Anyway, applause for. so- Ji, acha. Sir, But please. the points being made over here really are interrelated, whether it is about judgments of 2 years ago being overturned now, whether it's missing persons, whether it is about the state not really having been thought out. I think what we are facing is really a duality in the use of power in this country from the very beginning. Power is what has kept the country together, one can argue. You know, if you go back to 1947, the origins of the country were really quite, and we'll debate this in the course that we're going to teach. Asad and I are going to teach a course at LUMS from Monday. Wednesday, sir. Wednesday, on the constitutional history of Pakistan, and we'll debate this there. So, I mean, one argument is that it was force that kept the country together. You know, if you look at the situation in Balochistan, if you look at the referendum that had been held in the then frontier province, so the boundaries of the country were really not as firmly and securely defined as one would want for a nation state. So you needed force to counter the centrifugal forces, as it were. And that role of force has remained throughout. The army has throughout considered itself to be the guarantor of the territorial and ultimately the spiritual and ideological integrity of the country. So at one level, they feel that what they're doing is essential if the country is to be kept together. And I can recall, you know, General Asad Durrani during the Asghar Khan case that I conducted for the later Air Marshal. And this was regarding the 1990 election in which the ISI and the MI and all, you know, they were found to have interfered with the electoral process in the formation of the IGI and distributing money and so on. So while this was going on in the Supreme Court, you know, I got to get to know him pretty well. General Asad Durrani was the central figure. And he was unrepentant. He said, "Yahin wahin kya hota hai bhai? We have to protect the country. You know, what is this that you keep telling me that the Constitution does not allow me to do this? I was there to protect the supreme national interest. And I will do so 100 times again if the same situation arose. Benazir Bhutto was a national security threat. We had decided. And I was going to stop her coming back to power in 1990 by any means, fair or foul. I don't know why it is foul. What I did was in fact sacred. She was a security threat. We prevented her from coming back. What can be more sacred than that?" So that thinking was there then. That thinking remains very much alive today. I mean, we have friends, you know, at fairly high levels in the power structure, and they think exactly like Asad Durrani did back then. So nothing really has changed. So they feel that without force, the country will not stay intact, and the judiciary, everybody else should, you know, play ball, should really help us in keeping the country together. Now, while that may or may not be correct, what this use of force certainly does is it erodes the institutional integrity of almost every institution, and most of all, the judiciary. So when the judiciary caves in and delivers judgments which are useful at a given point in time, I believe the self-conception of the judiciary as a forum of principle, as a forum based on an objective and honest application of the law, gets tainted, damaged, and that damage then travels, ripples throughout the system. It's not that you can be intellectually dishonest in 5 cases a year and be intellectually very honest in the remaining 95%. It just taints the entire system. So what Feisal is saying is also correct, that at an ordinary level, it's a statutory framework that the ordinary litigant has to deal with. But that statutory framework also functions under the cover of a constitutional framework which becomes fatally tainted every few years. So those judges then, and the whole system's self-conception gets fatally tainted, the self-conception of a forum of principle rather than a forum that serves power. So that, I think, is the duality. While power might be keeping us together territorially, it is also eroding our institutions internally and preventing us from, you know, developing, whether it's the Election Commission, you know, as we see today, whether it is NAB, all of these institutions at some level stand eroded. Thank you. Thank you. Thank you, Salman Saab. Thank you. And best of luck. We have a few more minutes, so let's get people in the middle and the back.
ایک ادھر مائک کو ذرا ان دا گرے. جی جی اچھا ہے آپ کے پاس, کریں کریں کریں. پاکستان کی جب ہم لٹریسی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہماری گیون لوگوں کے جو لٹریسی کا ایک لیول ہے اس کے مطابق ایک لگژری لگتا ہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن, اس کی اپہولڈ کرنا ہی ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور لوگوں کا فیوچر کیا ہے. اس کے اندر اب کیا کوئی ہوپ ہے, کوئی رستہ ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جوڈیشری جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہوا. ٹھیک, تو نو بڈی از دیئر ٹو اپہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. ڈن ڈن. جی یہ ان کے پاس پلیز. فیصل صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یو نو دیر از اسٹل لائک کانسٹیٹیوشن پہ ہمارا ایک پورا کنسنسس ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ, سو وی ہیو اے بیس اوور ہیئر کہ جس پہ سب ایگری کرتے ہیں. جی تو وہ میرا سوال یہ اس چیز پہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پی ایم انٹرم پی ایم نے بھی کہا کہ ہم ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. مائی سوال اس کہ ہم ریشنلائز تو یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں, تو یہ ریشنلائز کرتے کرتے ہم لیجیٹمائز کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو, تو اس کا تو ایونچولی نقصان ہی ہوگا ہمارے سسٹم کو. جی ادھر. السلام علیکم. فیصل بھائی سے میرا سوال ہے کہ وکیل ہونے کے ناطے میں تو یہ بات سمجھ سکتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پیس آف پیپر نہیں ہے, بلکہ وہ برج ہے, وہ وہیکل ہے جو اسٹیٹ کو اور اس کے سٹیزن کو جوڑتا ہے. وہ بالکل اتنا ہی ضروری ہے جیسے آپ کا آئی ٹی کارڈ ہے, جیسے آپ کی کوئی ڈگری ہے, کوئی اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. وہ گم ہو جائے گا تو شاید آپ کی شناخت اور رشتہ اس انسٹیٹیوٹ سے, پرٹیکولر تھنگ سے ختم ہو جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ لوگ اس میں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک کے جو ہیومن رائٹس ہیں نا, جو بیسک آپ کو ملنے چاہیے, چاہے آپ پڑھے لکھے نہیں پڑھے لکھے, پریویلیجڈ ہیں, جس بھی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, میٹر نہیں کرتا. لیکن لوگوں کی اس تک پہنچ نہیں ہے کیونکہ وہ مسلو کی ہائرارکی آف لا ہے نا, ہائرارکی سم تھنگ آف نیڈس. جی تو اس میں اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن تک پہنچتے پہنچتے ہمیں بیسک چیزیں ملیں گی تو انسان وہاں تک پہنچے گا. سو مجھے لگتا ہے وہ کچھ جو بالکل ہی ہمیں ملنے چاہیے تھے ہیومن رائٹس, وہ اس لیے نہیں مل پا رہے. ہم روٹی کپڑا مکان پہ پھنسے ہوئے ہیں. کلائمیٹ کے بارے میں کیا سوچوں گی, میرے بچے کو صاف ہوا مل رہی ہے یا نہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یا نہیں, کیونکہ میں بیسک چیزوں پہ اٹکی ہوئی ہوں. مجھے یہی نہیں پتا کل کو پرائز کہاں جا رہی ہے, چیزیں کہاں جا رہی ہیں. نوٹڈ. جی ایسے 3 اسٹیپس کوئی ایسے بتائیں جو انڈیویژول, جو میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں ایک انڈیویژول ہوں, وہ جو اپروچ کو 3 فالو steps for the way forward. جی کانسٹیٹیوشن کو ہم نیچے سے اسٹرانگ کرنا شروع کریں. Thank you. یہ ایک ادھر پلیز اینڈ دین لیٹس ٹرائی ٹو آنسر دیس. السلام علیکم سر. بہت زبردست قسم سے آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا سر, لیکن بہت آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, اور پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں کوئی خرابی کوئی کمزوری ہے اس کو امپروو یا ایمینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن سر سنس فار 75 ایئر کمپلیٹلی بلیٹنٹلی سر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جو ایگزیکٹو یا کسی بھی اتھارٹی سے ہو رہی ہے نہ ماننے کی. سر آپ کا سلوشن اس کے بارے میں آپ کیا دے سکتے ہیں, جو آپ اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ کیا 75 سال یا 100 سال اور بھی مطلب ایسی وائلیشن ہوتی رہی؟ ٹھیک ہے, پرابلمز اینڈ سولوشنز. I have to wind down now. Can we get Rida first on the first two? جی جی Rida. جہاں تک سلوشنس کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کی جو ریاست ہے اور جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ ہی کہیں گی کہ ہم جو آئین ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو سلوشن دینا ایک مجھے لگتا ہے کافی ایک مشکل چیز ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گی جو عدالتوں کا رول ہے, عدالتوں کو بھی تھوڑا سا میری نظر میں اور پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور ایک اس کی مثال ابھی ہے کہ جسٹس بابر ستار نے ایک فیصلہ دیا جب ان کے سامنے شاندانہ گلزار کی کیس تھا. ان کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے قانون کے تحت ان کو ڈیٹین کیا گیا, اور یہ بھی ایوب خان کے دور کا ایک قانون ہے. اور جسٹس بابر ستار نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ جو پولیس آفیسرز ہیں جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان سے بھی سوال پوچھے کہ کس بیسس پہ یہ جو ہے ڈیٹینشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں. اور ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہمیں نظر آیا عدالت کی طرف سے. تو جب عدالت خود پرو ایکٹیو ہوتی ہے تو ایگزیکٹو اتھارٹیز اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. مگر ہم کافی عدالتوں میں اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ضمانت مل رہی ہے, اس کے بعد پھر گرفتاری ہو رہی ہے, اور ایک بار گرفتاریاں ہو رہی ہیں ضمانت کے بعد. اور ایز اے لاسٹ ڈچ مینٹیننس
विजिलेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के कानून फिर से इस्तेमाल होते हैं। कुछ केसेस में अदालत जो है वो इतना प्रोएक्टिव नहीं होते, तो अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके सामने इस तरह के कोई मामले आए, वो भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो लें। So a few quick points. First, you mentioned literacy. And literacy is often used to say our people are uneducated and therefore that's why we're in a mess. I disagree. There are plenty of countries which have gone from being completely illiterate to being democratic countries. You go back to, let's say, the United States 200 years ago, mostly illiterate. Literacy is not the issue. The question is, how do your institutions function? आपका पॉइंट था कि भाई अगर हर बार अदालत जो है वो साथ मिल जाएगी तो फिर you're rationalizing what's going to happen. There is no perfect answer to that. You try again, fail again, try again, fail better, to use Beckett's term, and you keep on. There is, अगर किसी का ख्याल है कि कल को किसी के पास कोई ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी ये ले लें और बस अब हम we're a democracy. It's a continuum. You keep on getting better. Pakistan, whether you like it or not, is actually a better, more democratic country than it was 10 years ago, than it was 20 years ago, than it was 30 years ago. Are there things which are not nice in this country? Yes, plenty of things are not nice. But we have to improve them. You have to improve them and you have to keep on going in that sense. 3 things to improve. The number one thing would be a proper local government system. People have to be involved at the lowest possible way to figure out what to do. भाई आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे एट द लोकल लेवल, वो वोट करेंगे, वो अपना डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट चाहिए, वहाँ से पूरा आपका बनेगा. You still have a top-down system. Punjab by itself is what? The 15th largest country in the world in terms of population. क्या 11-12 करोड़ की आबादी है. And it's run by, 10 people sitting in Lahore. That's not a workable system. You have to start with a different approach, with a proper local government system so that people learn. But those are big things. The important thing is to have continuity. You try, fail, you try again, and you keep on going until you reach some sort of success. So, you do your best. I wanted to end, this is sort of an odd note. There's a poem that I have on my wall. Wow. I think I've read this to Asad first, so you should be familiar with it. There's an American beat poet called Lawrence Ferlinghetti. And he wrote it at the time of the Nicaraguan war. But it's sort of generally, I think, a good spirit. It says, the little airplanes of the heart with their brave little propellers. What can they do against the winds of darkness, even as butterflies are beaten back by hurricanes? They do not die. They lie in wait, wherever they can hide and hang, their fine wings folded. And when the killer wind dies, they flutter forth again into the new-blown light, live as leaves. Maybe these are bad times. But all of you will have an opportunity tomorrow to change things. There will be bad times again, and then you'll have an opportunity again. So keep at it. Thank you. For the fans, this is from Faisal Saab's Instagram handle @LalShah, if you want to go and add to it. But it's his prerogative to add you or reject you. If I could, क्योंकि the session is formally over, just jump. आपके सवाल में मैं जवाब में दखल दे रहा हूँ. But in terms of 3 steps or 4-5 steps, सूबों को तोड़ें. कोई फेडरेशन में पंजाब सूबा बरकरार नहीं रह सकता. सॉरी टू से, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, बट इट मेक्स नो सेंस कि 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन दिस प्रोविंस इन अ फेडरेशन. ज़मीन मुंतकिल करें. लैंड रिफॉर्म के बगैर यू विल रिमेन डेस्टिट्यूट. आपको 40 की दहाई में करना चाहिए था, आज भी कर सकते हैं. उर्दू ज़ुबान में नेशनल लैंग्वेज को आप ज़रा ट्रांजिशन करें, अदरवाइज अगेन द वास्ट मेजॉरिटी विल स्टे आउट. एंड देन यू हैव स्टूडेंट यूनियंस एंड लोकल गवर्नमेंट्स, जिससे ख़ानदानी बादशाहतों का जो एक मुस्तकबिल है वो भी ज़रा ख़त्म होगा. बट लॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर स्टेइंग. एंड फैसल नकवी साहब, रिदा हुसैन एंड सलमान राजा साहब जो अब अपनी जदोजहद में वापस शामिल हो गए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.